بہت ہی افسوسناک خبر میرے دوستو، جس کے لیے ایک لمبے وقت سے مسلمان محنت کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملی، اور یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ اب وندے ماترم کے لیے کھڑے ہونا ہی پڑے گا۔ یہ قانون بن گیا میرے دوستو۔ ملت ٹائمز کی طرف سے ہم ویڈیو تھوڑی سی دکھائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد اساس الدین ویسی صاحب نے اس پر کیا کہا ہے، کیا سچائی رکھی ہے، اس پر آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے میرے دوستو، جبکہ طرح طرح کی کوششیں کی گئی کہ بھائی یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے جو ہے دین کے خلاف ہے۔ بہت سی باتیں بہت بڑی بڑی تعداد میں علماء کرام نے رکھی، لیکن وہ بات نہ مانتے ہوئے اس چیز کو طے کر دیا گیا۔ پورے پروف کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینے کی کوشش کرو۔ ہر تقریب میں، ہر فنکشن میں یا ہر وہ جگہ جہاں پر نیشنل انتھم گایا جاتا ہے، وہاں پر نیشنل سانگ یعنی وندے ماترم کو بھی پڑھنا، گانا اور سننا ضروری ہوگا، اور وندے ماترم کے احترام میں سبھی کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اب تک یہ لازمی اور ضروری نہیں تھا۔ وزارت داخلہ یعنی ہوم منسٹری نے باضابطہ نوٹس ایشو کیا ہے، لیٹر جاری کیا ہے کہ وہ تمام ادارے، وہ تمام فنکشن جہاں پر نیشنل اینتھم کو گایا جاتا ہے اور جس طرح نیشنل اینتھم کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر اب نیشنل سانگ کو یا کہہ لیجیے قومی گیت کو بھی گایا جائے گا، اور اس کے احترام میں بھی تمام لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا۔ بس تھوڑی دیر میں عزیزوں میرے دوستو، آپ کے سامنے سچائی نکل کر آ چکی ہے۔ اب آپ کو اساس الدین ویسی صاحب کا وہ بیان، وہ اسپیچ سننا ہے کہ انہوں نے وندے ماترم کو لے کر کیا کہا ہے، جس کو ہر مسلمان کو سننا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی نان مسلم ہیں، جتنے بھی ناگرک ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے کہ کیا مجبوری ہے نہ کہنے کی، کیا مجبوری ہے نہ کہنے کی۔ ان کی ایک چھوٹی سی اسپیچ سنو، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو میری سن کر میرے دوستو، اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو رچایا بسایا، آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ تو اس کے بارے میں شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں۔ اہم بات یہ کہ میڈم، ہمارے ملک کا آئین کا اس لفظ سے آغاز ہوتا ہے وی دا پیپل۔ اس کا آغاز بھارت ماتا کے نام سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ۔ اگر دستور کا پہلا صفحہ یہ بات کرتا ہے تو پھر کیسے کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہی کی پارٹی سے آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اسی کے ہو رہی ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں میڈم ایک محترمہ تھی روہنی کمار چودھری نے تجویز دی تھی کہ پریامبل میں کسی دیوی کے نام سے شروع ہو۔ انہوں نے خاص طور سے وندے ماترم کا ذکر کیا، مگر اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر کے وی کامت صاحب نے تجویز دی کہ اٹس سٹیزن کو بدل کر ہر سٹیزن کیا جائے اور خدا کے نام سے شروع کیا جائے۔ وہ ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے سمویدھان کا اصول یہ ہے کہ بھارت کیا ہے اس کی عوام۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، طرح طرح کی دلیلیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم جو نان مسلم وہ بھی دلیل دے چکے ہیں کہ بھائی اس لیے وہ نہیں جھکتے، یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ بات مانی نہیں گئی۔ اس کے باوجود اس طرح قدم اٹھایا گیا، قانون بنایا گیا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ بات اسلام کی ہے، بات مذہب کی ہے۔ جیسے کسی کے مذہب سے کسی کو روک دیا جائے، جیسے کسی کو مورتی پوجا کرنے سے روک دیا جائے، یا اور بھی بہت سا کام جو دوسرے دھرم میں ہوتا ہے اس کو روکا جائے تو اسے کیسا لگے گا؟ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کو کہا جائے تو میرے دوستو یہ بھی ایک بڑی ٹھیس والی بات ہے، بہت دل دکھنے والی بات ہے، لیکن بات سمجھ نہیں پا رہے لوگ۔ فرق یہ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ دیش کی محبت میں اس طرح کا قدم اٹھائے، میں سمجھ رہا ہوں دیش کو جیسے کہ ایک سندرتا دینے کے لیے، خوبصورتی دینے کے لیے، میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات، لیکن اس جملے سے دیکھو دین اور ایمان اور اسلام، یہ ساری چیزوں کو بڑے یعنی گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہب اسلام جو ہے بہت ہی صاف ستھرا مذہب ہے، اور اس میں کسی قسم کی لیکن یا کوئی دھبا یا کوئی اس طرح کی بات نہیں چل سکتی، جیسے کہ مذہب جو ہے ہندو دھرم کے اندر بہت سے لوگ کوئی بہت اچھا کام کر دیا، بہت زیادہ کام کرتے تو اس کو کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے لیے بھگوان ہیں۔ تو یہاں پر تو گنجائش ہی نہیں کہ اگر ہم بول دیے کہ آپ ہمارے لیے اللہ ہیں تو ہم تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہمارا مذہب یعنی بیکار ہو گیا، ہم برباد ہو گئے۔ تو پتہ چلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعہ بنایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں بات ڈالی تو پھر آپ نے میری مدد کی۔ اس طرح سے اگر بولتا ہے کوئی مسلمان تو اسلام سے خارج ہو، لیکن ہندو دھرم بھی ایسا بولتے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی میں ایسا دیکھا ہوں
تو پتہ ہندو دھرم والوں کو بھی اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے، اس لیے کہ کرنے دھرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف ایشور کی ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، اس کے بعد کوئی ہماری مدد کرتا ہے۔ تو یہاں جو پوجا کرنے والی بات ہے، جھکنے والی بات ہے، جو ہم کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ ایک کی عبادت ہوتی ہے اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہیں چل سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیش سے محبت نہیں کرتے، دیش کے لیے تو مسلمانوں کا اتہاس گواہ ہے، اور آج بھی دیش سے محبت ہے۔ اور ایک ترانہ جو پڑھا جاتا تھا وہ پڑھنے کے لیے آج بھی لوگ تیار ہیں۔ جنمن ادنا کیا ہے، جنمن گڑھ جو پڑھا جاتا ہے، تو اب یہ چیز آ گئی ہے، اس کا تعلق شرک سے ہے، یعنی اسلام سے خارج کرنے سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم بھائی چارہ بنا کر چلنا چاہتے ہیں تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہماری سرکار کو غور کرنا چاہیے کہ یار یہ مذہب کا مسئلہ ہے ان کا، اور ہمیں، اور ہر مذہب یہ سکھاتا ہے، میں یہ سن رہا ہوں لوگوں سے، جیسے ہندو مذہب میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کے مذہب کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ ہندو مذہب کے پوروج یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کے مذہب کو ٹھیس مت پہنچاؤ، کسی کے مذہب کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کی آستھا کے بیچ میں انٹرفیئر مت کرو۔ یہ ہندو دھرم کا جو ہے مذہب بتا رہا ہے، ان کے پوروج یہ بات بتا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے رکھو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں، اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔